آج پہلے آپ ٹاپک سن لیں، موضوع میں نے کیا لیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام، اہل اسٹیج کی میں دعائیں چاہوں گا، بس آپ ذہن بنائیں۔ معین الدین قادری تھوڑی دیر بولے گا، لیکن اس رنگ میں اگر آپ سنیں گے تو میں بھی کلیجی نہیں کلیجہ پیش کر کے رکھ دوں گا۔ آپ بس توجہ کے ساتھ سنیں، اہل اسٹیج کی دعائیں چاہوں گا۔ یہ علماء کرام ہیں، الحمدللہ عرص حضور منظور ملت علیہ الرحمہ میں آپ اور ہم آئے گئے۔ اس علاقے کے جتنے علماء ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے حضور منظور ملت علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ہاں، اور ایک استاذ کے عرص میں جب بیٹھتے ہیں تو یقیناً ان کو اس عقیدت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے استاذ محترم ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے بیٹھنا چاہیے۔ یہ علماء کرام ہیں، سب کے سب بے لوث آئے ہیں، کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں۔ یہ اگر آئے ہیں تو عرص حضور منظور ملت میں فیضان لینے کی نیت سے آئے ہیں، فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں موضوع ہے میرا، دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ، اور حضور اسلام لے کر آئے۔ اسلام سب سے سچا مذہب۔ اسلام کہتا ہے لوگوں برائیاں کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ نیکیاں کرو نیکیاں، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے؟ برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی۔ پورا مجمع بولے ایک مرتبہ، برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ نیکیاں کرو نیکیاں، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ڈال دیتی ہے۔ موضوع یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ برائی مت کریں، برائی مصیبت میں۔ علماء تشریف فرما ہے، اللہ قرآن میں فرماتا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبتیں تم پر آتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم کرتے ہو اسی کے نتیجے میں مصیبت میں اللہ تجھے ڈالتا ہے، تجھ پہ مصیبت آتی ہے۔ برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں، اونچا بولے پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک۔ اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں، پورا مجمع بتائیں برائی کرنا چھوڑ دیں۔ کل اگر کوئی پوچھے تم نے جا کے جلسے میں کیا سیکھا، لوگ کہتے کہ جلسوں میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ آپ جب یہاں سے جاؤ گے تو لوگ اگر پوچھیں آپ نے کیا سیکھا، آپ کہیے گا ہم نے تقریر میں سنا ہے برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ نیکیاں کیجئے نیکیاں، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ اگر سننا چاہتے گئے ایک شعر میں پڑھتا ہوں کلام تاج الشریعہ کا، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولو یا حبیب اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا۔ او صاحبو جب تک زندہ رہو اسی خواہش کے ساتھ زندہ رہو، میرے مولا ہمیں دنیا کے حسین رنگین نظارے نہ دکھانا، یا اللہ ہمیں دنیا کی خوبصورتی نہ دکھانا۔ میرے مولا تو نے مجھے آنکھیں دیا گئے، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ علماء موجود ہیں، حضرت کفیل انور صاحب پچھلے سال بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ سے تشریف لائے گئے، مدینہ شریف ہو کر آئے گئے۔ او صاحبو عرص منصور ملت میں آنے والوں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گو، یاد رکھنا ایک پیغام لے کر جاؤ، اللہ نے اگر دولت مند بنایا گئے تو آپ تو تاج محل دیکھنے جاتے گو، لال قلعہ دیکھنے جاتے گو، قطب مینار دیکھنے جاتے گو، بنگال کی کھاڑی دیکھنے جاتے گو۔ او ماں بہنوں تم بھی دور سے سن رہی گو، سنو سنو، اگر تیرے شوہر کو اللہ نے غریب بنایا گئے تو ان کی غربت پہ صبر کر لینا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنایا گئے تو خبردار خبردار بنا
بنارسی ساڑی کی فرمائش نہ کرنا، قیمتی سلوار سوٹ کی فرمائش نہ کرنا۔ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیغام دیجئے گھر جا کر، او میری بیٹی تیرے شوہر کو اللہ نے اگر غریب بنایا گئے تو صبر کرنا، صبر کرنا، اگر مالدار بنایا گئے تو کنگن اور پازیب نہ مانگنا، قیمتی ساڑیاں نہ مانگنا، پھٹے پرانے کپڑے پہ بند لگا کر پہن لینا، ہیرے جواہرات نہ مانگنا، سونا چاندی قیمتی زیورات نہ مانگنا، بلکہ اپنے شوہر سے کہنا، اے میرے شوہر نامدار اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے بنارسی ساڑی نہیں چاہیے، قیمتی سلوار سوٹ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کنگن اور پازیب نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے قیمتی لباس نہیں چاہیے، میں پھٹے پرانے لباس پہن کر صبر کر لوں گی، زندگی گزار لوں گی۔ اے میرے شوہر نامدار اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے، ہمیں کچھ نہ دکھائے، اگر دکھانا چاہتے گئے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی زیارت کروا دیں۔ ہم نے سنا گئے جو مدینہ ایک بار ہو کر آتا گئے، وہ راتوں کو بھی گنگناتا گئے، دن کو بھی گنگناتا گئے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ پورا مجمع بھول جاؤ گے، کسی کو خاموش نہیں رہنا ہے۔ آپ ذہن بنائیں، اس کے بعد میں منتر پڑھنا شروع کروں گا۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ آپ بولتے نہیں گئے۔ پہلے سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا، اور کیا کلپ دیکھا کہ ایک 2 سال کا بچہ، وہ بچہ ہندوستان کا نہیں ہے، وہ بچہ پاکستان کا نہیں ہے، وہ بچہ فلسطین کا رہنے والا ہے، وہ 2 سال کا دودھ پیتا بچہ اپنے منہ میں دودھ کی بوتل لگا کر کھڑا ہے، سامنے سے دشمن کی ٹینک آ رہی ہے، دشمن ٹینک کے ذریعے نشانہ لگا رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، لیکن بچوں کے اندر دیکھیں وہ دودھ پیتے بچے کے اندر کیا ہمت ہے، کیا جرت ہے، کیا طاقت ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا بے باکی ہے۔ وہ 2 سال کا بچہ جب دیکھتا ہے دشمن ٹینک کے ذریعے نشانہ لگا رہا ہے، اپنے منہ سے دودھ کی بوتل کو ہٹاتا ہے اور دشمن کے ٹینک کی طرف دودھ کی بوتل کو ہتھیار بنا کر نشانہ لگانے لگتا ہے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اے بچہ تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ اے بچہ تیرے اندر یہ پاور کہاں سے آیا؟ اے بچہ تیرے اندر یہ قوت کہاں سے آئی؟ یہ جرت کہاں سے آئی؟ بچے نے کہا سنو سنو، ہمارے اندر جو طاقت ہے، ہمارے اندر جو ہمت ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں میری ماں کا کمال ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ سنو سنو، دنیا کی مائیں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے خاندان کے لیے، میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے مذہب اسلام کے لیے۔ آپ بولتے نہیں ہیں، پورا مجمع بولو، پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ایک ہاتھ کو حسنی بنائیں، ایک ہاتھ کو حسینی بنائیں۔ اگر سننے کا جگر رکھتے گئے پورا مجمع ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور جھوم کر مصطفیٰ کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر نہیں بلکہ حضرت علی کی شجاعت کو لے کر، حضرت امام حسین کی شہادت کا واسطہ کو لے کر، امام حسن کی امامت کا واسطہ کو لے کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے۔ اور ایک نعرہ دے رہا ہوں، زمانے والوں کو بتا دیں کہ سب سے سچا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور وہ اسلام کون اسلام؟ اسلام ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے اسلام کی بات کر لے بے۔ آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے، آپ کے ہاتھ نیچے نہیں رہنے چاہیے۔ آج اگر نہیں بولیں گے تو پھر ہم کب بولیں گے؟ آپ بولیں گے ہماری نسلوں کو بولنا آ جائے گا، آپ چپ رہیں گے ہماری نسلیں خاموش رہیں گی۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر فضاؤں میں بتا دیں، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ ماشاءاللہ، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن
اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ پورا مجمع اگر سننا چاہتے ہیں، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اور سچی بتا رہا ہوں، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا۔ منتر پڑھ دیں؟ ارے تیار ہو گئے آپ لوگ؟ منتر پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولنا، پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ لگے کہ ہاں جلسہ فلاں جگہ ہو رہا ہے، اور گریڈی کا علاقہ ایسا ہے کہ گریڈی کے علماء پورے ہندوستان میں جا کر جلسے پڑھتے ہیں۔ اگر یہاں کے لوگ نہ بولیں تو پھر ہم ان کو پوچھیں گے آپ کے یہاں کے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ آپ کو بھی بولنا چاہیے، اور اس نیت سے بولیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے گئے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ۔ میں صرف تیار کر رہا ہوں، تیار کر دوں۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا، ایکو دیوا ಸರ್ವಭೂತೆ ಸಗೂಢ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಷು ವಾರ್ಷ್ಣೇ ಛಾಯತೆ ವರ್ಣಶಂಕರ ಯೋ ಮಾಮ ಜಮನಾದಿಂ ಶವೇತಿ ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಸಮ್ಮೂಢ ಸಮರ್ಥೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈ ಹೈ ಪರಮುಚ್ಯತಿ ಗಣೇಶ್ಯಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ವಾಯುರ್ದೇ ಜರ್ಮುಗುಣಿ ವರುಣಾ ಶಶಂಕ ಪ್ರಜಾಪತಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಸುಸಾಹಸ್ಕೃತ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಗಣೇಶ್ಯಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಶಶಾಂಕಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಪರ್ವತಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಸ್ನಾನಂ ಪಂಡಿತಂ ಗೌದಾನಂ ಸ್ವಾಹಾ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ್ ನ್ಯಾರ ಪಂತಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಉರ್ವಸಿಕಾರತಂ ಬಲ್ವನ್ ಸ್ವಾನಂ ಲಂ ನಖೀಯಂ ಪಶ್ಪಪನಂ ತಪಸ್ಯಂ ವೀರಂ ಮಹಾವೀರ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾದೀಪಂ ಸೋಮತಿ ವಿಷ್ಣುವೇಶಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಸ್ಸುಮಾ ಸುಗುಮಾರುಹಾ ದೇವೋ ದತ್ತಂ ಜಗತ್ಪತಿ ಅಸಿನಾ ಸಾಧು ಅಷ್ಟ ಅಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣವತಿ ಗಿರಿಹಿ ನೀಲಗಂಧ ಅತಿ ಜ್ಯೋತಿಮಯ ಪ್ರಕಾಶಂ ನತಮಸ್ತಕ ಭೂಮಿಷ್ಠಂ ಪರಭು ಗುಣಗಾನಂ ನಾಫ ಗುರೀತಾ ಲೀಡ್ ಗಚ್ಚತೀನ್ प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन के गुरु नाम उजागर चरणन के गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर नाशिराय में प्रम बैनाशम नाम शिलाशम शुभ नंदन गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार महा सुख पावे। और कफील भाई
पंडित कहता है जय गुरु नामे नामे कर जय पे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार नहीं। और जिनके उर्स में आए हैं अगर उनके नाम से संस्कृत में मंत्र न पढ़े तो बेकार है। जरा मोहब्बत से बोलो, हाथों को लहरा कर बोले हाय हाय। जब हजरत मंसूर मिल्लत अलैहिर रहमा के रोजे पे उनके शागिर्द जाते हैं, अपने तो अपने दूसरे भी जाते हैं, तो वो कहते हैं कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा मंजूर तुम्हारी। सुनिएगा सुनिएगा। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, संत के तू अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा मंजूर तुम्हारा। हाय हाय। अब मत समझिएगा कि ये लोग मुफ्ती साहब मौलाना साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। हैं? सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अगर खुलासा सुनना चाहते हैं हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। मेरा मौजू क्या है? दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? ऊंचा बोले दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? मेरे पास दलील है और मैं साबित करके बताऊंगा कि सबसे बड़े अक्लमंद अगर कोई है तो वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। और हुजूर इस्लाम लेकर आए। और से सुनिएगा, अगर सुनना चाहते हैं मैं एक शेर पढ़ता हूँ, लोगों इस जिंदा दिली के साथ दुनिया में जियो। अगर जीना ही है मौत तो आनी ही है, मरना सबको है। आज भी आपके गांव से एक जनाजा उठा है, किसी मौलाना साहब की माँ का इंतकाल हुआ है। जाना तो सबको है, लेकिन आज कितने लोगों की जबान से उनके लिए दुआएं मगफिरत निकली होगी। जितने उलमा आए गए उनकी माँ के लिए दुआएं किए होंगे। याद रखना लोगों, दुनिया से तो सबको जाना है, लेकिन जिंदगी अगर गुजारो दुनियादार बनकर जिंदगी मत गुजारो। अगर जिंदगी गुजारना ही है तो मुस्तफा के वफादार बनकर जिंदगी गुजारो, ताकि जब जनाजा निकलने लगे। किसी ने कहा है मौत उसकी है कि जमाना करे अफसोस, मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आएगा मरने के लिए, मरना तो सबको है, लेकिन मौत किसकी है जिस पर जमाने वाले अफसोस करते हैं। किसी शराबी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते, किसी जुआरी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते, किसी गैड़ी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते। जमाने के लोग उनकी मौत पे अफसोस करते हैं कि जो जीते हैं मदीने वाले मुस्तफा के लिए, मरते गए तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। इसलिए साहिबो, अगर जिंदा रहना है तो मुस्तफा का आशिक बनकर जिंदा रहो। जो मुस्तफा के इश्क की बात करेगा, अगर वो बंद कमरे में भी रहेगा, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का डंका बजेगा। और हाँ, जिंदा रहो, आशिक रसूल बनकर दुनिया से जाओ तो इश्क मुस्तफा में चले जाओ। यहाँ तो जाओगे अपने तो अपने, गैर भी खिड़की से पर्दा को हटाकर कहेंगे ये कोई गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इस नियत से जिए, अपने उलमा के करीब होइए। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाय हाय हाय। जो मुस्तफा से इश्क करता है ना, मैंने क्या कहा, बंद कमरे में भी अगर वो रहे उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। लेकिन शर्त है मुस्तफा से इश्क की बात करे और बगैर किसी लालच के। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? ऊंचा बोलो और ऊंचा बोले और याद करके जाएं, याद करके, ताकि यहाँ से उठें। आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो।
سے جائیں گانا گنگناتے نہیں. عظمت بھائی جو نعت پڑھ رہے تھے اس نعت کے مصرے کو گنگناتے ہوئے جانا. اگر یہ گانے آپ نے نہ گنگنایا دنیاوی مصطفیٰ کی محبت کے ترانے زندگی بھر آپ نے گنگنائے, اللہ کی قسم کہتا ہوں لوگو دنیا سے جاؤ گے عزتدار بن کر جاؤ گے, مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے. سب سے بڑے عقل مند کا نام, یہاں سے لے کر وہاں تک سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ. آپ کہو گے وہ کیسے, تو آپ دیکھیں ادھر دیکھیں, یہی دنیا ہے. حضور کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا پہ اور بھی لوگ تھے جو بڑے بڑے عقل مند ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. توجہ سے سنیے, عقل مند سب سے بڑے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. آپ کہو گے کیسے؟ حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہی دنیا گئے بڑے بڑے عقل مند ہیں, اپنے آپ کو عقل مند کہتے گئے, بڑے بڑے ایجوکیٹڈ والے لوگ ہیں, بڑے بڑے سائنسداں موجود ہیں جو اپنے آپ کو بڑا مائنڈیڈ کہتے گئے. اسی زمین پہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں نے دیکھا, سنیے گا, لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا, تلاش کیا who is the biggest powerful person in this world. لوگوں نے کہا اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل کون ہے, سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے, ہم اسی کو اپنا خدا مانیں گے. who is the biggest powerful person in this world. اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اور خوبی کا مالک کون ہے, سب سے زیادہ پاورفل کون ہے, ہم اس کی عبادت کریں گے. لوگ اپنا خدا تلاش کر رہے ہیں, لوگ اپنا معبود تلاش کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا زمین کو, یہ زمین پستہ بھی دیتی ہے, یہ زمین بادام بھی دیتی ہے, یہ زمین اخروٹ بھی دیتی ہے. غور سے سنیے, یہ زمین دھان بھی دیتی ہے, یہ زمین گیہوں بھی دیتی ہے, یہ زمین باجرہ بھی دیتی ہے. جس کو انسان کھاتا ہے, بلڈ کرتا ہے, بڑا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور آدمی جب مر جاتا ہے تو اس زمین کے اندر دفن آدمی کو کر دیا جائے, یہ زمین اس کے گوشت کو کھا لیتی ہے, زمین ہڈی کو کھا لیتی ہے, زمین انسان کے نام و نشان کو مٹا دیتی ہے, جسم کو کھا لیتی ہے. لوگوں نے دیکھا زمین کو, کہا زمین you are our God, we are praying for you. او زمین تو میرا خدا ہے, میں تیری عبادت کروں گا. جب اتنا کہا نا, پرسوں زمین کی لوگ پوجا کرتے رہے, پرسوں زمین کو لوگ اپنا خدا مانتے رہے. اتنے میں ایک شخص نے دیکھا, ایک 50 گرام کے وہ پتھر کو لیا اور 100 گرام کے مٹی کے ڈھیلے کو لیا. 50 گرام کے پتھر کو مٹی کے ڈھیلے سے ٹکرایا تو 50 گرام کے پتھر سے مٹی کا ڈھیلا ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا, ہوا میں دھول بن کر اڑ گیا. تو لوگوں نے کہا او مٹی, تو 50 گرام کے پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی, تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے. پتھر کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے, بڑے بڑے پہاڑوں کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے, گیرناتھ پہاڑ کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے, اور ماؤنٹین پہاڑ کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے. اتنے ہی میں لوگوں کی نظر پڑی. آپ اپنے جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقے میں جائیں گے, بہت سارے علاقوں میں لوہے کی مشین رہتی ہے. وہ لوہے کی مشین اس پتھر پہ ایک مرتبہ مارتی ہے زور سے, تو اس لوہے کی مشین پتھر پہ جب زور سے ٹکر مارتی ہے تو پتھر چکنا چور ہو جاتا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لوگوں نے جب دیکھا کہ لوہا پاورفل ہے, لوگوں نے کہا او پتھر, اے پہاڑ, تو میرا خدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ سنو, میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں جو میں نے منتر پڑھا ہے, سنیے گا. لوگوں نے کہا او پتھر, تو ایک مشین سے ٹکرا کر چور ہو گیا. سنو, تجھ سے زیادہ پاورفل تو مشین ہے, تجھ سے زیادہ پاورفل لوہا ہے. اب لوگوں نے پتھر کو ریجیکٹ کیا, لوہے کو سلیکٹ کیا, کہ لوگوں نے کہا او لوہا تو میرا خدا ہے. پرسوں لوہے کی پوجا لوگ کرتے رہے. آخر میں لوگوں نے دیکھا اور زیادہ, یعنی کہ لوگوں کے دماغ لوگوں نے لگایا, لوگوں نے عقل لگایا. آخر میں لوگوں نے دیکھا میعاد فی المیعاد ٹیمپریچر پر, آگ پر جب لوہے کو رکھا, ایک ہاتھ کا لوہا چند گھنٹوں میں تپنے کے بعد 1.5 ہاتھ کا اسے کر دیا گیا. لوگوں نے کہا او لوہا, تو آگ کی وجہ سے پگھل گیا. سنو, تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ آگ میرا خدا ہے. برسوں لوگ آگ کی پوجا کرتے رہے, برسوں پوجا
پوجا کرتے رہے. لوگوں نے پھر دیکھا چند بارش کے قطرات اسی آگ پہ پڑے کہ بارش کے قطرات پڑتے ہی آگ ٹھنڈی ہو گئی. لوگوں نے کہا او آگ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے. پانی you are our God, we are praying for you. او پانی تو میرا خدا ہے. لوگ ندی کی پوجا کرنا شروع کر دیے, گنگا کی پوجا شروع کر دیے. چھٹ پوجا وہیں سے وجود میں آ گئی. لوگ چھٹ پوجا کرنا شروع کر دیے. پانی کی پوجا, ندی کی پوجا, گنگا کی پوجا, نالے کی پوجا, تالاب کی پوجا. لوگ جب پانی کی پوجا کرنے لگے, اب سائنس اور زیادہ ترقی کی. لوگوں نے کہا یہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ کہا کہ سورج اپنی شعاعوں کو پانی کے سطح پر بچھاتا ہے اور وہ بھاپ بنا کر اسے اڑاتا ہے اور وہ بادل کی شکل لیتا ہے اور بادل کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے. لوگوں نے سورج کو اپنا خدا مان لیا. اور او صاحبو, سورج کو خدا ماننے میں پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر جاہل تک, جاہلوں سے لے کر پڑھے لکھے لوگوں تک سب سورج کو خدا ماننے لگے اور سورج کی پوجا برسوں ہوتی رہی. لیکن اسی عالم میں جب لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے, سن 571 عیسوی میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں حضرت آمنہ کے بطن اطہر سے تمام سائنسدانوں کا باپ بن کر اور تمام عقل مندوں کا باپ بن کر, تمام عقل مندوں میں سب سے بڑا عقل مند بن کر جناب محمد الرسول اللہ اسحاق کے دانے گیتی پر مکہ کی سرزمین پر سر 571 ہجری میں تشریف لائے. مقام صحابہ میں جب حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی, لوگ تو سورج کی پوجا کرتے تھے. مدینے والے مصطفیٰ کے صحابی حضرت علی رونے لگے, یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا, اے علی نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ یا رسول اللہ نوکر آپ کا ہوں, یا رسول اللہ غلام آپ کا ہوں, پھر میں نماز قضا پڑھوں گا, مجھے نماز ادا پڑھنی ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا, علی ادھر دیکھو. مدینے والے مصطفیٰ نے پشچم کی طرف اشارہ کیا, سورج کو پشچم سے پلٹا دیا اور زمانے والوں کو جو سورج کی پوجا کرتے تھے بتا دیا کہ او لوگوں, جس سورج کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو میرے ہاتھوں کی انگلی کے اشاروں سے ناچا کرتا ہے. میں اگر چاہتا ہوں سورج کو پلٹا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے گئے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام, دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام, اونچا بولے پورا مجمع, دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. اور سنو لوگو, کیوں حضور نے آ کر بتایا, لوگو اس سورج کی تم پوجا کرتے ہو, اس سورج کو اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہو, اس سورج کو تم اپنا معبود مان بیٹھے ہو. سنو, یہ تو میری انگلی کے اشاروں پہ چلتا ہے. اب سنیں, حضور نے پیغام دیا کہ لوگو سورج خدا نہیں ہے, چاند خدا نہیں ہے, آسمان خدا نہیں ہے, مٹی خدا نہیں ہے, پانی خدا نہیں ہے. ان سب کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دیکھیں میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا ہے, اگر پورا مجمع محبت سے بولو سبحان اللہ تو میں دکھا دوں. سبحان اللہ. میں یہ ثابت کروں گا, سب سے بڑے عقل مند اگر کوئی زمین پہ تشریف لائے گئے وہ نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اور سن کر جانا پیارے, یاد رکھنا, اور جو سب سے بڑے عقل مند ہو وہ مذہب اسلام کو لے کر آئے. وہ جو اتنے بڑے عقل مند کا لایا ہوا مذہب ہو, کیا وہ مذہب غلط ہو سکتا ہے؟ میرا تو عقیدہ ہے وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, وہ قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے آج امریکہ اسلام کے پیچھے, چائنا اسلام کے پیچھے, برطانیہ اسلام کے پیچھے, انگلینڈ اسلام کے پیچھے, نیوزی لینڈ اسلام کے پیچھے, پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے. لیکن ہمارا اسلام سب سے آگے ہے, ہمارا مذہب سب سے آگے ہے, ہمارا قرآن سب سے آگے ہے. ہم تو کہتے ہیں صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, قرآن میں پڑھو. سنو سنو, دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام, اونچا بولیں اونچا بولیں, دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام
محمد الرسول اللہ، حضور اسلام لے کر آئے. حضور نے بتایا لوگوں سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، ان سب کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے متھے کو جھکانا ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ مولانا کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو یہ مولانا تو بھڑکاتا ہے، یہ مولانا تو یہ کہتا ہے. میں کہنا چاہوں گا صاحبو کبھی ہمارے جلسے میں آ کر دیکھو، ہم تو اپنے جلسوں سے پیغام دیتے گئے. چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے. ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو. یہ آپس میں یہ سارے کے سارے ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو. یہ ہمارے وطن کی زینت ہے، سب کے سب اس وطن کی خوبصورتی ہے. لیکن لوگوں کو جو بکواس کرنا ہے وہ کرنے دیں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے. میں نے کیا کہا؟ دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے. میں نے جو منتر پڑھا میں نے کہا دیکھو سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، پانی خدا نہیں ہے، آسمان خدا نہیں ہے، زمین خدا نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے ان سب چیزوں کو جس نے پیدا کیا وہ ہمارا خدا ہے. اس کے سامنے سر جھکائیں گے. کیا صرف اللہ کا قرآن کہتا ہے یا قرآن اور گیتا بھی کہتی ہے؟ میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا ہے. ایک منتر کوئی غلط ثابت کر دے معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہوگا. اور میں جو پڑھتا ہوں وہی سامنے لا کر رکھتا ہوں. اور اس کتاب کو لے کر حوالہ کے لیے معین الدین قادری کو جہاں جانا پڑے وہاں جانے کو تیار ہے. جس کے سامنے پڑھنا پڑے. میں نے منتر پڑھا ہے وایردے یرمگڑی ورونا ششنکا. اگر کوئی جانتا ہو سنسکرت وہ آ کر پڑھ بھی سکتا ہے کہ مولانا غلط پڑھ رہا یا صحیح پڑھ رہا ہے. کتاب میرے پاس موجود. کہا وایردے یرمگڑی ورونا ششنکا پرجاپتشتم پرپتامہشت نمو نمستے سساہسکرتا پنشت بھویو پی نمو نمستے. کہا کہ لوگو وایرد من ہوا، یرمگڑ من آگ، ورون من سورج. اور کہا کہ سنو وایردے یرمگڑی ورونا ششنکا. کہا جس نے ہوا کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے آگ کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، نمو نمستے سسا ہسکرتا. ہم اسی کے سامنے دنڈوت کرتے گئے، اپنی پیشانی کو جھکاتے گئے، اسی کو سجدہ کرتے گئے. یہی تو قرآن کہتا ہے، یہی تو اسلام کہتا ہے کہ لوگوں یہ سر جھکے گا رب کی بارگاہ میں، یہ دل جھکے گا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. یہ کتاب میں نے حوالہ دیا ہے، بھاگوت گیتا کتاب کا نام ہے. میں نے جو منتر پڑھا ہے غور سے سنیے گا. اگر سننا چاہتے ہیں تقریر اور باتیں، میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سب سے بڑے عقل مند اس دنیا میں اگر کوئی تشریف لائے وہ آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ کی ذات تھی. اب سنو پیارے، حضور اسلام لے کر آئے اور اسلام کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں برائی کرنا چھوڑ دو کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے. نیکیاں کرو نیکیاں کیونکہ نیکیاں مصیبت کو